میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سنی اجتماع میں آج ہم اور آپ قربانی سے متعلق کچھ ضروری باتیں سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کے بہت سارے احکام ایسے ہیں جو اس امت پر پروردگار جل جلالہ نے فرض کے درجے میں رکھے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میرے کریم کی شان کریمی یہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میرے رب نے تسلی بھی عطا فرمائی۔ مثال کے طور پر روزے کو لے لیجئے، تو روزہ جب اس امت پر پروردگار نے فرض فرمایا تو تسلی دی کہ اے مومنوں، یہ صرف تم پر روزے فرض نہیں کیے گئے، تم سے اگلوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اسی طریقے سے پروردگار قربانی سے متعلق بھی فرماتا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ قربانی کا معاملہ صرف تمہارے لیے ہے، بلکہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اور اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر۔ تو اب تسلی دی جا رہی ہے۔ میں جب قرآن مقدس کے اس انداز کو پڑھتا ہوں تو یقین مانیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رب کس حد تک رسول اعظم کی امت سے پیار کرتا ہے کہ تسلی پر تسلی دے رہا ہے، شفقت کا اظہار فرما رہا ہے۔ یوں تو وہ رحمان الرحیم ہے اور سب پر اس کی مہربانیوں کی بارشیں ہوتی ہیں، لیکن اس امت پر خاص طور پر پروردگار جل جلالہ کا خصوصی کرم شامل حال ہے۔ پھر اب قربانی کو دیکھیں تو جب ہر امت کے اندر پروردگار نے قربانی رکھی تو ہر امت کے لیے قربانی کا معاملہ کیسا رہا؟ تو ہم سب سے پہلی قربانی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس وقت قربانی کا تصور کیا تھا اور قربانی کا انداز کیا تھا۔ چونکہ قربانی کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے کے جتنے اجتماعات ہوئے ہیں اس میں ایمان باللہ سے متعلق میں نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اور آخری گفتگو جو میری ہوئی تھی وہ رحمان الرحیم سے متعلق ہوئی تھی، اللہ کی رحمت سے متعلق۔ تو آج بھی گفتگو میں تھوڑے سے اس پہلو کی طرف بھی ہم چلتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ پہلے کی امت پر جو قربانی تھی اس قربانی کا طریقہ کیا تھا۔ یقیناً ہر امت کے لیے جانور ذبح کرنا یہ قربانی تھی، اور اس جانور پر اللہ کا نام لے کر کے جانور ذبح کرنا۔ لیکن قربانی کی قبولیت اور عدم قبولیت کا معاملہ جو ہے وہ بڑا عجیب تھا۔ جب کوئی شخص کسی جانور کو ذبح کرتا اور پھر وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا کہ یہ قربانی میری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں، تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ قربانی کے جانور کے گوشت کو ایک جگہ رکھ دیتا، آسمان سے ایک سفید آگ آتی بغیر دھویں والی، سفید آگ بغیر دھویں والی آتی، اور اگر وہ اسے جلا دیتی گوشت کو تو گویا اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور اگر نہ جلاتی تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ گویا نہ وہ گوشت کھا سکتا ہے، یعنی جس کی قربانی قبول ہوئی وہ گوشت نہیں کھا سکتا، اس کی قربانی کو تو آگ جلا کر کے چلی جاتی ہے۔ لیکن اے میرے کریم تیری عظمتوں پر قربان،
کہ اس امت پر کتنا کرم فرمایا کہ قربانی کرنے والا قربانی کا گوشت بھی کھائے اور کوئی جلانے والی آگ بھی آسمان سے آ کر یہ واضح نہیں کرتی کہ بندے تیری قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. بس میرے کریم نے کرم فرمایا یہاں بھی اس نے پردہ رکھا ہے اور اس کی ذات سے امید ہے کہ قیامت میں بھی وہ پردہ رکھے گا. تو اب آپ دیکھیں قربانی کی عدم قبولیت کے حوالے سے کوئی کسی پر چارج نہیں کر سکتا کہ تیری قربانی قبول نہیں ہوئی. کوئی علامت ایسی سامنے موجود نہیں ہے. اور پھر جانور ذبح بھی کرتا ہے انسان اور اس ذبح کیے ہوئے جانور کو خود بھی کھاتا ہے اور غریبوں میں تقسیم بھی کرتا ہے. تو یہ خاص کرم ہے اللہ عز و جل کا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر.